السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے کراچی کے حالات میں مبنی ایک داستان۔ بشرا خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن؟ کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو، مجھے پتہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے ہائے، اس کی سینہ کو بھی وہ ہزاری جاری تھی، وہ بھی گھر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بھلا کہہ کر دی کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کسے کوستی، کس کو برا بھلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو اس کا بھی بھائی تو اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک غنڈے کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہتا تھا اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سرے بازار اسے روک کر وہ ببانگ دہر کہتا تھا، بی اے کرے بی اے، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کے آ گیا تمہارے گھر تو خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے بی اے کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے رستی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ پھر باپ کا سایہ سر پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شیخ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بھتا دیا کرتے۔ چوچرا کرنے والے کی بوری بند لاش سڑک کے کنارے پڑے ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ خوان نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اس لیے تو جب وہ ماں کو لے کے تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے، اس کی پشت پر ایک با اثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کے گویا باور کرا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، ان کی سرگوبی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور ایسے لوگ منت سماجت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اس اختیار نے فرعون و نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا۔ اس اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پہ ثابت قدم رکھا۔ جس درجے کا اختیار ہو اس درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا اور اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک با اثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا تھا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور عمرہ کے گھر جنم لے تو باعث رعب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری چیز ہے، جس نے بھی ڈالی بری نگاہ ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس سے عشق کا شوق چڑھایا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے غنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ وہ ایک با حیا، با عزت اور خوددار لڑکی تھی۔ اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود اشاک کی۔ بے نیازی، بے دھیانی اور خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھی بھونکنے والے کاٹا نہیں کرتے، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سگ ہی کی طرح ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ کہ اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرایا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بھر کے آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ، خریدے ہوئے جج پر غریبوں کی کیا مدد کریں گے۔ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی، اس لیے اس نے حد الوسع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی رستی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے ہی سے گھر میں موجود تھا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔
چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی تڑپ اٹھا۔ وہ بھی غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کے غصے اور خوف سے کھوتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا، وہ کمینہ مجھے روز تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کے نکڑ پر اور کبھی بازار میں بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیروئن کی طرح بھڑکے مار کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے بی اے کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر رہے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میری آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گھنٹے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ دلاور شیخ کے اڈے پہ پہنچا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اسی رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی۔ ان کا دور پرے کا رشتہ دار تھا، 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے کو عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچارے کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہوتے ہی کیوں مر نہ گئی؟ میں نے تیرے منہ میں تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پہ چیچک ہی نکل آتی تو میرا گھر و بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجذوبانہ واویلا جاری تھا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ تو نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی روتی وہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ کرنا رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اس طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرت ناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پہ ہاتھ ڈال سکتا، نہ کوئی ایسا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کے غش کھا کے گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشرا خاتون کا وویلا پھر شروع ہو گیا اور تناوش گھٹنوں میں سر دیے دوبارہ اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرے ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کے وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گیا۔ رات کے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشرا خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی رہی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندہ، بس کرنا رو، تمہاری ماں زندہ ہے، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندہ، بس کرنا رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ بشرا خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی، وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نہ تو اپنی صورت خود بنائی تھی، نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مرد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کے روتی رہیں اور مالک ارض و سما یہ سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیر کبوں نے کھا لی ہوتی۔ ان کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کون کہتا ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات و بابرکت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔
برے کام کا برا نتیجہ ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک کو ہی معلوم ہے۔ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ٹائم پہ پہنچ سکے۔ شکریہ۔